یہ نوجو الفرقے کا رضا خانی دھرم کا مولوی ہے سلیم رضا، انسٹاگرام میں یہ اچھل کود کر رہا تھا، اپنے اعلیٰ حضرت کی کرتی اٹھائے رقص کر رہا تھا، اور جب میرے شکنجے میں آیا اس کی کیسی درگت بنی ہے آپ اندازہ لگائیں، کیا حالت اس کی میں نے بنائی ہے۔ یہ مفتی شمائل ندوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ پر بھونک رہا تھا مردود، اور یہ جاوید اختر کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ آج اکثر زہریلا چنٹو رضا خانی دھرم کے مولوی لوگ ہیں اس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں جاوید اختر کی، اور مفتی شمائل احمد عبداللہ دامت برکاتہ عالیہ ندوی کی جو فتح ہوئی ہے اس فتح سے رضا خانی دھرم میں کوہرام مچا ہوا ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور ایک ماتم اور سوگ جیسے ماحول چھایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے سامعین اس سلیم رضا زہریلا مولوی کی گفتگو کو سنیں، اس کے بعد جو میں نے اس کی کٹائی کی ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا۔ یہ جو ڈیبیٹ ہوا ہے نا، اس ڈیبیٹ کو دیکھ کر کے کچھ لوگ سنی علماء پر بھونکنے لگے، انہیں برا بھلا کہنے لگے، اور کچھ سنی اپنے آپ کو سنی کہلانے والے بھی جو ہے سنی علماء پر زبان درازی کرنے لگے۔ آج تم نے اس کے چند باتیں سن کر کے جو ہے اپنا ایمان بدل لیا تم نے۔ کل کو دجال آئے گا، جب وہ مردوں کو زندہ کرے گا تب آپ کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ تم نے ایسی باتیں کی جس سے جو ہے وہابیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کے پاس ایسے علماء ہے نہیں۔ ارے یار تم ہو کہاں؟ یہ جو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ ویڈیو ایک سنی عالم کی ہے، شیخ اسرار صاحب، جنہوں نے زہر پی لیا اور الحمدللہ وہ آج بھی صحیح سلامت ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ دین کی حقانیت کے لیے، اسلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے زہر پی لیا۔ مولانا سلیم رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون؟ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ فارغ ہیں حضرت؟ بتائیں حضرت۔ دیکھو قرآن پاک کے آیت کے متعلق ہی پوچھنا تھا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، جو فرمایا اللہ نے، شیطان نے جو جھوٹی قسم کھائی نا، سچی قسم تو نہیں تھی، کہ اس نے جو کہا حضرت آدم علیہ السلام سے اور حوا، تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں میں، وقال انی لکما لمن الناصحین، یعنی تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں۔ تو جو خیر خواہ جو ہے جو کہا اس نے، حالانکہ وہ تو دھوکہ دیا تھا نا، تو وہ تو جھوٹ بولا تھا اس نے نا۔ بتائیں۔ جی، اگر کوئی دیوبندی وہابی ایسا کہے کہ نہیں شیطان جھوٹ نہیں بولتا یا جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، تو کافر گستاخ بھی ہوگا اور قرآن پاک کی آیت کا مخالف بھی ہوگا نا۔ بالکل ہوگا نا حضرت۔ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت احکام شریعت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے صفحہ 935 پر کہ اور وہابیہ گمراہ نہ ہوں گے تو ابلیس بھی گمراہ نہ ہوگا، کہ اس کی گمراہی ان سے ہلکی ہے، یعنی شیطان کی گمراہی وہابی سے ہلکی ہے۔ وہ کذب کو اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا، یعنی جھوٹ بولنا اپنے لیے پسند کرتا۔ اس سے یہ مطلب نکلا کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا، تو قرآن پاک کی آیت کی مخالفت ہوئی ہے نا، اور دیوبندی وہابی ہو گیا وہ بھی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو بتاؤ مجھے۔ میں کہنا وہی چاہتا ہوں جو آپ نے کہا۔ دیکھو کیا کہا میں نے؟ آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور کہا کہ شمائل ندوی کی گفتگو سن کر کے، مناظرہ سن کر کے، اس کی فتح جو ہوئی اور جاوید اختر کی شکست جو ہوئی، اس سے جو بہت سارے بریلوی جو ہیں ایمان بدل لیا۔ بتائیے اس میں کیا فتح ہوئی؟ جب شمائل جو ہے ٹھیک ہے ڈیبیٹ کیا، ڈیبیٹ میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تم جو ہے اب ایمان لاؤ، تم جو ہے ملحدی چھوڑ کر چھوڑ کر کے تم ایمان لاؤ، کہیں زبان اس نے کہا شمائل نے۔ دوسری بات، شمائل نے پھر آپ جا کے ویڈیو دیکھیے کہ اس نے جا کر کے جو ہے ایک ملحد کا، یعنی جاوید اختر جو ملحد ہے، جو ناستک ہے، اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوایا۔ تم نے دیکھا نہیں دیکھا اس کو؟ ہاں دیکھا، بالکل دیکھا میں نے۔ دیکھا ہے نا کیا وجہ تھی؟ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر جاوید اختر اس کی باتوں سے متاثر ہوا تھا تو اسے خود جو ہے تو اس کے ہاتھوں میں توبہ کرنی چاہیے تھا اور ایمان لانا چاہیے تھا، اور اس کا ہاتھ ہمیں سب رکھنا۔ لیکن یہاں پہ الٹا پلٹا، یعنی یہ صرف یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو شمائل نے کیا وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تو وہ کھلے زبان الفاظ میں یہ کہتا کہ تم یہاں پر ڈیبیٹ ہار چکے ہو، مناظرہ ہار چکے ہو، تمہیں ایمان لانا چاہیے، لیکن ایک بھی زبان شمائل نے نہیں کہا۔ اچھا جی۔ تو مولانا سلیم رضا صاحب، اچھا ایک بات بتائیں، مفتی شمائل صاحب نے اگر جاوید اختر کو یہ نہیں کہا کہ تم ایمان لے کر آؤ، مسلمان لے کر آؤ، تو اتنا تو واضح ہے کہ اس کو جاوید اختر کو لاجواب کر دیا تھا، سب کو
پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے نا. وہ سب جانتے ہیں کہ اس نے جو بھی سوال کیا سارے سوالوں کا بالکل صحیح جواب دیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر ہے کہ جہاں ایک ملحد کا ہاتھ چومنا، اس کا ہاتھ اپنے سر پر ہے، یہ کہاں سے بالکل صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک بات میں آپ کو پوچھوں، ایک ملحد کو اب حضرت کہہ کے بلائیے، اب یہ کہاں لکھا ہوا، یہ کون سی شریعت ہے؟ حضرت آپ تو اب رب کا انکار کرنے والا جسے ساری کائنات کو نہ اس کا انکار کر رہا ہے بندہ، اسے حضرت کہہ رہے ہیں، اس کا ہاتھ سر پر رکھا جا رہا ہے. جی میری بات سنیں. اب آپ کا اعتراض بجا ہے، شاید آپ کو شاید اتنی سمجھداری یا علم نہیں ہوگا آپ کے اندر. میں بتاؤں قرآن، حضرت ایک بات بتاؤں، قرآن پاک کی میں ایک آیت پیش کروں آپ کو. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک نے بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ کس سے ہوا؟ نمرود سے ہوا. اور نمرود جو ہے وہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فبوہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام کی دلائل کے سامنے کیا ہوا؟ مبہوت اور خاموش ہو گیا. تو خاموش ہونا ہی، باطل کا خاموش ہونا ہی اسلام کی فتح ہے اور باطل کی شکست ہے. اسی طرح دوسری بات آپ نے ایک بات آپ نے کہی، اگر قرآن پاک کا علم رکھیں حضرت، احادیث کا علم رکھیں، اگر سب سامنے ہونا حضرت، تو بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے کہا اگر فتح اس کی ہوئی، اس کی شکست ہوئی، وہ ملحد ہے، لاجواب ہوا، تو جاوید اختر کا ہاتھ جو ہے مفتی شمائل صاحب نے کیوں رکھا اپنے سر پہ؟ تو اس سے واضح ہوتا ہے وہ ملے ہوئے ہیں، یا پھر کچھ دال کالی یا پورا ہی دال کالا، ایسا کہتے ہیں بہت سارے لوگ. صرف سر پہ، حضرت ایک بات سنیں، اگر سر پہ ہاتھ رکھنے سے پوری ڈیبیٹ ہی، پورا مناظرہ ہی جو ہے ختم ہو گیا، یا پھر پانی پھر گیا، یا پھر مفتی شمائل صاحب جو جاوید اختر سے مل گیا، تو دیکھیں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجا میں نے، اور حضرت پہنچ بھی گیا. دیکھیں ذرا واٹس ایپ کھولیں آپ. نہیں آپ بتا دیں میں سن رہا ہوں. نہیں اگر آپ دیکھیں گے نا تو بہت اچھا رہے گا، تاکہ دیکھیں یہ کتاب ہے کہ ایک ملحد کا آدمی سر پر رکھوا رہا ہے، اس کا کیا حوالہ ہے بتائیے. ہاں یہ حوالہ دیکھیں حضرت، دیکھیں اس کی مثال یہی ہے. مولوی صاحب اگر بات نہیں سنیں گے نا سمجھ میں نہیں آئے گی. اس طرح چلم ملنے سے بتا دو نا مجھے کیا مسئلہ ہے. میں حوالہ بھیج دی، اسی لیے ارے یار میں اسی لیے بول رہا ہوں، آپ دیکھ تو لینا، تو آپ چلائیں گے نہیں. یہ کتاب کا نام ہے فتاوی ارشادیہ. اس میں اس وقت آپ کے جو مناظر بھی ہیں، کتاب کے مصنف بھی ہیں، ان کا نام میثم عباس قادر رضوی ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے. دیکھیں صفحہ نمبر 130 پہ سوال کیا گیا، مکمل سوال پڑھ دوں. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ بعض عالم جو لوگوں کی نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امکان کی باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو یہ بات ان کی قبول، آگے دیکھیں صفحہ نمبر 31 پر، قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں؟ جواب میں کیا لکھا؟ ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے. بتائیں جس کے متعلق آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں من شک فی کفر ہی و عذابی فقط کفر کہہ دیا کہ اسے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا آپ کے دھرم میں درست ہے. تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے اگر جاوید اختر کا ہاتھ سر پہ رکھ لیا تو کیا یہ نماز پڑھنے سے برا ہے؟ حجت نہیں ہے ہمارے لیے. ہر مولوی ہر مصنف کا قول حجت نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ گئے کیا بول رہے ہیں حضرت؟ ہمارے لیے ہر مولوی کا حجت تھوڑی کہ مطلب وہ اگر کہہ دیا کہ درست ہے تو مان لیں گے. تو اچھا حضرت ہمارے وہی ماننے ہوگا جو حضرت نے کہا کہ وہ ایسے کافر ہیں کہ جن میں کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہے. حضرت ایک بات نہیں پوچھو، حضرت ایک بات نہیں پوچھوں، پوچھو. میں نے آپ کو دلیل دیا، اس میں آپ کے بڑے بڑے علماء مصنف ہیں اور مناظر بھی ہیں، آپ نے ان کے متعلق کہہ دیا ان کی بات ہمارے حجت نہیں، تو آپ کی بات حجت کیسے؟ تو آپ اپنے اعلیٰ سنیے آپ جو کتاب بتا رہے ہو، ابھی میں اس کو جب دیکھوں گا مجھے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے تو سمجھو نا میں اس کو. چلو آپ نے ایک بات کہی کہ ان کی بات جو ہے ہمارے حجت نہیں ہے. آپ کی کتاب ایک ہے مناظرہ، اور اس میں مفتی علامہ عبد المجید خان سعیدی رضوی صاحب ہے، یہ مصنف ہیں انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 23 پر کہ ہم پر اس کا قول حجت ہو سکتا ہے جو ہمارے مسلک کا ہو، اس لیے قول آپ اسی کا لائیں جو ہمارے لیے حجت ہو. یعنی
آپ کے لیے اسی کا قول ہے جو آپ کا مسلک کا ہو. تو میثم عباس قادری جو ہے آپ کے مسلک کا ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ معتبر نہیں ہے. جناب اس طرح دیکھیں مولوی صاحب یہ حسد ہے, کینہ ہے, اور اس طرح کہہ کر کے جاوید اختر کی شکست ہوئی اس کے باوجود مفتی شمائل صاحب کا پر اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہے جاوید اختر کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ لوگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی حوصلہ افزائی میں نہیں کرتا, نہ کوئی ہمارا سنی علماء کرتا ہے. بات سمجھ گئے؟ بس بات صرف یہاں پر ہے کہ وہاں پر جو ڈیبیٹ ہوا تھا وہاں پہلے شاید رکھنی چاہیے تھے اس کے ساتھ ڈیبیٹ, چلو کوئی شرائط نہیں رکھے گئے, لیکن یہاں پر معاملہ جو ساری چیزیں مولوی صاحب مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے شرائط آپ کو پتہ نہیں ہے شرائط ملحد کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کر کے جو ہے اور پھر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی ساری چیزیں آپ جا کے دیکھیے نا ویڈیو. یار مجھے کیوں دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو. دیکھیے کہنے کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ کے بتا دینے سے یا آپ کے دلیل دینے سے یا آپ کی کوئی باتیں الٹی پھلٹی کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ جو بندیوں کے تعلق سے, رافضیوں کے تعلق سے, خارجیوں کے تعلق سے, جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں سب کے تعلق جو میرا عقیدہ ہے وہی رہے گا, اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. نہیں میری بات سنیں, دیکھو ایمان جو ہے نا تو آپ مجھے انفالو کیجئے, آپ مجھے مت دیکھیے. مولوی صاحب آپ اگنور کیجئے. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ میری سن نہیں رہے. اور جو میرا ہے اور جو میں نے ویڈیو لگائی ہے وہ میں نے اس لیے لگائی ہے کہ جو لوگ آج طعن و تشنیع کر رہے ہیں علماء اہل سنت والجماعت سنی بریلوی پر کہ ان کے پاس کوئی ایسے علماء نہیں, میں صحیح کہا حضرت, ہمارے پاس بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے زہر تک پی لیا ہے. حضرت صرف وہ بات کہی باقی مجھے اس اچھا یہ بتائیں زہر پینا اسلام میں جائز ہے؟ ارے وہ دین کی بقا کے لیے انہوں نے کیا, وہ ان کی کہاں پہ کیا بتائیں؟ یہ جائز ہے جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. حرام کام کر رہے ہیں آپ کے مولوی اور بول رہے ہیں زہر پی لیا, آپ فخر کر رہے ہیں. ارے یار تمہارے اور وہاں سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے اس پر. جا کے مندر میں جو ہے تو وہ بھگوان چالیسا پڑھ رہے ہیں, ہم کو بتا رہے ہو تم کون چالیسا پڑھ رہے ہیں؟ اس کو دیکھو تو طارق مسعود کو دیکھو مندر میں جاتا ہے وہاں پرساد مانگتا ہے کھانے کی. میری بات سنیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا مولوی صاحب, کرو یار میری بات سنیں, آپ کو پتہ نہیں ہے مندر میں آپ کے اعلیٰ حضرت گئے تھے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا, سیرت اعلیٰ کتاب کے لکھا ہے, آپ کے اعلیٰ حضرت نے مندر کے پنڈت کو کہا ابدال وقت ہے, اس پر اعتراض نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب وہاں اسلام پھیلانے گئے تھے, اسلام سمجھانے گئے تھے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو وہاں پہ اس کو ایک پنڈت کو, مشرک کو, بت پرست کو اس نے کہہ دیا کہ وہ تم بت پرست جو ہے بت پرست کو کہہ دیا کہ ابدال وقت ہے. تو آپ کے اعلیٰ حضرت کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات, آپ نے جو کہا کہ زہر پی لیا آپ کے کسی مولوی نے, تو زہر پینے کے متعلق یہ دیکھیں آپ کے یہاں کتاب لکھا ہوا ہے, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مباہلہ جائز نہیں ہے. آپ کے یہاں آپ کی کتاب میں لکھی بات لکھی ہوئی ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اور آپ لوگ آ جاتے ہیں اپنے مسلک کی مٹی پلت کرنے کے لیے. انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا, بات سمجھ گئے آپ, ہم سے فالتو باتیں آپ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں آپ کی کتاب ہے نجوم الفرقان, اس کتاب مولانا عبدالرزاق بھترالوی اتاری ہے, انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 806 کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مباہلہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. جب اجازت دی نہیں گئی تو آپ کے مولوی زہر کیسے پی لیا مباہلہ کرتے ہوئے؟ مباہلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب دوسرے شخص کا جھوٹا ہونا قطعی ہو. اس کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا, عام آدمیوں کو قطعی علم حاصل نہیں ہوتا. تو آپ کا مولوی یہ کیسے کر لیا؟ آپ کا مولوی زہر کیسے پی لیا؟ جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بالکل جائز نہیں ہے, اجازت نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی نہیں ہے اور مباہلہ درست نہیں ہے. تو آپ کے مولوی زہر پی کر کے مباہلہ کر کے حرام کام کر رہے ہیں, وہ آپ کے نزدیک جائز. اور آپ کے مولوی ایک جس کو من شک فی کفری و عذاب فقط کفر جس پر حکم لگایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے, نماز درست ہے, وہ آپ کے مولوی کی غلطی نہیں. لیکن مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر کا ہاتھ اخلاقیت طور پر انسانیت کے ناطے رکھ لیا. وہ آپ کے نزدیک چونکہ دیوبندی ہے اس لیے آپ کو تکلیف ہوئی, اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا یہ آپ کو تکلیف ہو گئی. اصل میں کیا مولوی صاحب, آپ کے در میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ کے در میں کوئی ہے تو ایک بات بتائیں, آپ نے چیلنج کیا آپ لوگ نے کہ مفتی شمائل کو چیلنج ہے, تو آپ بتائیں آپ جاوید اختر کو چیلنج کریں نا, جاوید اختر کو چیلنج کریں, اس سے بیٹھے نا اس کے پاس, پھر ثابت کریں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اس کے سامنے, پھر دیکھیں گے آپ کے در میں کوئی ہے کہ نہیں ہے. ارے ہمارے پاس بہت ہیں, ایسا تھوڑی کہ نہیں ہے. کوئی نہیں ہے مولوی صاحب, مولوی سلیم صاحب, کوئی نہیں آپ کے دھرم میں. آپ کے دھرم میں آپ کے لوگوں نے کہا ہے کہ میلاد اور جلوس جلسے میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ کی ضروریت میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر آپ کے اندر ہے, شمائل صاحب کو مناظرہ کا چیلنج کرنے کے بجائے جاوید اختر کو چیلنج کرے نا, چیلنج کرے اسے. بالکل چیلنج کیا آپ نے. مقصد ایسا نہیں ہے, دیکھ سنیے
کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے تو مطلب آپ مجھے وہ کتاب کا جواب دیں. میں نے جو آپ کے پرسنل کتاب بھیجی ہے جاوید اختر کا ہاتھ اگر مفتی شمائل صاحب نے اپنے سر پہ رکھ دیا وہ تو گستاخ ہو گئے, اور دال میں پورا دال ہی کالا ہے. پورے مناظرے میں پانی پھیر دیا. آپ کے اعلیٰ نے حسام الحق نے فتویٰ دیا تھا تو آپ کے مولویوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق امکان کذب کا کذب رکھنے والے پر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز قرار دیا. تو آپ کے اعلیٰ حضرت حسام الحرمین پر پانی پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ آپ کے اعلیٰ حضرت کا منہ کالا کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کے اعلیٰ کی مٹی پلید کی کہ نہیں کی؟ بولے نا, جواب دینا. میں نے حوالہ دیا آپ کو. آپ کے گھر کی کتاب دیکھیں, یہاں آپ کے مباہلہ کرنا جائز نہیں ہے. آپ کے آدمی نے لکھا ہے نجوم الفرقان کے اندر, اور آپ کہہ رہے ہیں زہر پی لیا. تو حرام کام کر کے آپ لوگ مناظرہ جیتیں گے, شریعت کی مخالفت کر کے آپ لوگ مناظرہ اسلام کی حق کہنا ظاہر کریں گے. دیکھیں دوسری بات, حقیقت حال کتاب آپ کی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 132 میں مختلف العقائد کے علماء کے جلسے میں شرکت کرنا ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت کا عمل ہے, اور دوسرے خلیفہ اعلیٰ کا حکم. کہاں پہ؟ مختلف العقائد یعنی قادیانی, شیعہ, رافضی اور اہل حدیث, یہودی, نصارہ, مجوسی, ہنود, ان تمام کے جلسے میں شرکت کرنے والے کون؟ آپ کے اعلیٰ خلیفہ. مخلوط جلسہ میں برہان ملت جیسے خلیفہ اعلیٰ حضرت اور مولانا ارشد القادری جیسے مناظر اہل سے شریک ہوئے اور تقریر کی. بتاؤ, جہاں تقریر کرنے جائے گا, جلسے میں جائے گا, کھانا بھی کھائے گا نا, اکرام بھی کرے گا نا, گالی تو نہیں دے گا وہاں پہ؟ ہیں مولوی صاحب, اس طرح جو ہے اسلام اور حقانیت ثابت نہیں ہوتی. اس طرح دیکھو ضد اور ہٹ دھرمی سے کوئی بات نہ کرنا چاہیے. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت کیا تو آپ لوگ تعریف کریں نہ کریں, میں نے کہا تو آپ کی تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو, اور آپ کی گندگی پھیلانے سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں نے کیا گندگی پھیلایا بتاؤ. اچھا آپ چیلنج کریں جاوید اختر کو, چیلنج کریں آپ, جس طرح آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں مفتی شمائل صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ لوگ چیلنج کس کو کرتے ہیں؟ مفتی شمائل صاحب کو. لیکن ابھی تک آپ کی کسی نے چیلنج نہیں کی جاوید اختر کو. جس طرح مفتی شمائل صاحب نے, ان کی تنظیم ہے, ان کی کمیٹی ہے, ان کی جماعت ہے, پوری جماعت کی طرف چیلنج کیا اور اخلاقی طور پر چیلنج کیا. وہ جاوید اختر کی بھی تنظیم ہے, دونوں تنظیم سے بات ہوئی باقاعدہ. تو اس طرح آپ لوگ بھی ذرا اپنی تنظیم جو کوئی ہو اس کو مل کر کے, پورے مسئلہ کے آلات مل کر کے جاوید اختر کو مناظرہ کا چیلنج دیں. پھر دیکھتا ہوں آپ لوگوں کی درگت کیسے ہوتی ہے. کر دیں کیا سمجھو گے؟ چلو خیر, فالتو باتیں کرنے سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ کے گھر میں تو فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ نماز جائز ہے, اس کے اوپر فتویٰ دیا گیا منشق کا فی کفری و عذاب فقط کفر. حسام الحرم کی مٹی پلید ہوئی کہ نہیں؟ آپ کے اعلیٰ سے منہ کالا ہوا کہ نہیں ہوا؟ سلیم صاحب, یہ ضد ہٹ دھرمی سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی. سمجھیں بات کو, سمجھ پیدا کریں, ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی ہٹ دھرمی اور ضد ہے, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اب بتائیں, آپ کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ شیطان جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ پسند نہیں کرتا. جھوٹ سب سے پہلا جھوٹ بولنے والا شیطان ہے. شیطان نے جھوٹ بولا ہے. تو آپ کے اعلیٰ قرآن کے مخالف ہوئی کہ نہیں ہوئی احکام شریعت میں لکھ کر کے؟ اس طرح بات نہیں ہوتی بھائی, سمجھیں, حق سمجھیں. تم کیا سمجھو گے اعلیٰ حضرت کو, اور تمہاری کیا اوقات ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت کو آپ بھی نہیں جانتے تھے, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں المیزان ہے, اس میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں میں بھیج رہا ہوں آپ کو پرسنل, دیکھیں. آپ لوگ پہچانتے نہیں ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کو. یہاں دیکھیں تمام تر حقائق کے باوجود آج اہل دانش امام احمد رضا کی عبقری ذات کو تو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت کو آپ بھی نہیں پہچانتے. جناب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات کریں, اعلیٰ کو تم نہیں پہچانتے؟ ارے تم خود نہیں پہچانتے, اسی ان بھکتی میں مرے جا رہے ہو. بتاؤ نا, تم نے کیا پہچانا اپنے اعلیٰ حضرت کو؟ ہیں بات کرتا ہے, بات کرے گا میرے ساتھ, اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تو الحمدللہ تمہاری کتابوں, تمہارے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی دھجیاں اڑائی. بات کرتا ہے, کچھ آتا ہوتا ہے نہیں, بس ہٹ دھرمی اور ضد خپتی کی طرح. کہہ رہا ہے خپتی نے کہا کہ دیوبندی نے فتح کا شور مچایا, اسی شور کے فریب میں آ کر کے اس کی مولوی تعریف کرنے لگے. تو گویا خپتی نے بھی جو تعریف کی اور یہ بات کہی کہ جاوید اختر کی شکست ہوئی ہے اور مفتی شمائل صاحب کے تائید میں ہے, سپورٹ میں ہے خپتی. گویا خپتی بھی جو ہے فتح کے شور میں آ کر کے مکر و فریب میں پھنس گیا. یہ خپتو کو اس کا اعلان کرنا چاہیے. یہ بھاگا فون کاٹ کے مولوی سامعین سلیم رضا ہے, یہ فون کاٹ کے بھاگا. یہ اپنے علاقے میں ڈینگے مارتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے جو ہے سامعین دیکھیں چوہا بن جاتا ہے, چوہا لمڑی بن جاتا ہے.